औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजूद गुफ्तगू है, वो तो है इमरान खान साहब का वो पॉइजनिंग थ्रेट जो उन्होंने हुकूमत को दिया है कि अगर फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता तो वो इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे। इनके एक इमरान खान के बयान के बाद उनके एक वज़ीर जनाब अली अमीन गंडापुर का भी एक बयान सामने आया है। वो भी बहुत पॉइजनिंग है कि हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। नाज़रीन, ये तो हुई गुफ्तगू सियासी जो एक लड़ाई जारी है उसमें जो मुकालमे अदा किए जा रहे हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि इस वक्त जबकि अभी तक पूरा मुल्क चारों सूबे सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हैं और ये ऐसी तबाहकारियाँ हैं जिनका सिलसिला रुक नहीं रहा। आज के दिन भी सैकड़ों अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं और ये सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि शायद 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन तबाहकारियों में अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं। लेकिन जो मेरे अंदाजे हैं कि चारों सूबों में लाखों लोगों ने अपने घर बार जो है उनके उजड़ गए हैं, उनका रोज़गार उजड़ गया है, उनके माल मवेशी, आप सबको पता है कि किस तरह सैलाबी पानी जो है घरों को मकीनों समेत जो सैलाबी पानी है वो अपने साथ बहा कर ले गया। और जो मनाजर सेटेलाइट के ज़रिए दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं, वो मनाजर जो है वो इस बात के गुमाज है कि तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। और पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमती इत्तेहाद और PTI या इमरान खान और शहबाज शरीफ हुकूमत की जो बामी लड़ाई है वो डोमिनेट कर रही है। और इस्लाम जो है अभी तक मीडिया की नज़र में नंबर 1 टॉपिक नहीं है। और ये जो पिछली दहाई में जो एक बड़ी तबाहकारी आई थी ज़लज़ले की नतीजे में, ये उससे कम तबाही नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वान में और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, बालाई इलाकों में जो तबाही जारी है। तो इस पर सारी सूरत हाल को जब मैं सामने रखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि सियासत जो है वो मुकद्दम होती जा रही है। सियासत को मुकद्दम भी होना चाहिए, क्योंकि जो थ्रेट इमरान खान साहब ने आज शहबाज शरीफ की हुकूमत को दिया है कि अगर वो फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करती हुकूमत, तो उनका कहना है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। और इसी बयान की तायद में अली अमीन गंडापुर का भी मैंने बताया आपको, उनका बयान भी बड़ा पॉइजनिंग है। और ये बयानबाजी की नौबत जो आई है ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर नहीं है। इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी टोन जो है वो, उनका रवैया जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी मुफाहमाना है। वो एक ही दिन में 2 अदालतों में पेशी भी भुगतने जाते हैं, वहाँ उनकी ज़मानत भी होती है। और वो शायद एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं। तो एहतराम करना भी चाहिए, सबको एहतराम करना चाहिए अपने मुल्की अदारों का। अब हालात ये हैं, लोगों के नज़दीक सैलाब जो है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की सियासत मेरे नज़दीक है, उसमें बुनियादी सवाल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उनको उनकी हुकूमत माजूल की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा एक चलाया गया।
اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آئے تھے. جب پھانسی دی گئی پھانسی والے دن اور پھانسی کے بعد احتجاجات نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ ضیاء الحق کی جو حکومت تھی انہوں نے نسخہ عجیب و غریب استعمال کیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پر جیلیں بھر دی گئی تھی چاروں صوبوں میں، اور بے شمار اذیتیں لوگوں کو دی گئی تھی. ایک ماحول بنایا گیا تھا، اور یہ ماحول جو ہے اس وقت بننا شروع ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف، جب انہوں نے یہ فیروز پور روڈ پر واقع اچھرا کا جو سٹاپ ہے اس سے آگے تھوڑا سا جائے تو اچھرا تھانہ کے سامنے ایک شریف پارک ہوا کرتا تھا. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے وہ جلسہ کیا تھا، جس جلسے کے بعد ان کے خلاف ایک عوامی مہم جو ہے اس کا ابتدائیہ جو ہے لکھا جانا شروع ہوا تھا. اس جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اگر تھوڑی سی پی لیتا ہوں اور میں ملک کے لیے یہ کرتا ہوں، قوم کے لیے یہ کرتا ہوں، پاکستان کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی بے شمار اپنی کامیابیاں گنواتے ہوئے کہا کہ اگر میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ جو مکالمہ تھا یہ بالآخر انہیں پھانسی گھات تک لے کے جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومتیں ہوں، نواز شریف صاحب کی حکومتیں ہوں، انہیں یکے بعد دیگرے رخصت کیا گیا، ان دونوں بڑے لیڈروں کی حکومتوں کو. لیکن رد عمل سامنے نہیں آیا عوامی حکومتوں کی معزولی کے بعد. جو معزولیاں جو تھی وہ ان کا کوئی جواز نہیں تھا، الزامات تھے. لیکن عمران خان کی حکومت کے جانے اور بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتیں جانے کے درمیان ایک چھوٹا سا فرق ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا کہ بے نظیر کو رخصت جب بھی کیا جاتا تھا اس سے پہلے گراؤنڈ بنائی جاتی تھی. کرپشن کے جو بہتان ہیں، الزامات ہیں، ان کو اسٹیبلش کیا جاتا تھا، ان کی کردار کشی کی جاتی تھی، ان کی پارٹی کے لیڈروں کے بارے میں الزامات سامنے آتے تھے، ایک باقاعدہ اسٹیج تیار کیا جاتا تھا. اور اسی طرح جب نواز شریف کی حکومتیں رخصت کی گئیں اور اسی طرح کے بے شمار پہلے گراؤنڈ بنائے گئے کہ جی نواز شریف کرپٹ ہے، نون لیگ کرپٹ ہے، اور ان کے وزراء کرپٹ ہیں، ان کی حکومت پر بے شمار الزامات لگائے گئے. پھر جو صدور تھے جن کے پاس اختیارات ہوتے تھے حکومتوں کو گھر بھیجنے کا، وہ اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان جمہوری حکومتوں کو گھروں کو واپس بھیجتی رہی. تو پھر کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گھر جاتی ہے تو اس کے بعد عوام کا سیلاب ان کے ساتھ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ناظرین صرف یہ ہے کہ عمران خان پر الزامات، عمران خان کے خلاف مقدمات، ساری تیاری جو ہے انہیں گھر بھیجنے کے بعد شروع کی گئی. نواز شریف کی حکومتوں کے بارے میں نے بتایا، بے نظیر کی حکومتوں کے بارے میں بتایا. میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت بھی جب معزول کی گئی تو پہلے چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا. عوامی رائے عامہ جو ہے ان منتخب جو نمائندگان تھے عوام کے، ان کے خلاف ایک گراؤنڈ بنائی گئی. لیکن عمران خان کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا. عمران خان کو پہلے گھر بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مقدمات کی تیاری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ان پر الزامات لگتے ہیں، ان کی تقاریر کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے درج ہوتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس ساری صورتحال میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. حکومت ہو، عمران خان صاحب ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج یہاں تک کہا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ عمران خان کو پکڑنے میں ناکام ہوئے ہیں، میں اب خود پکڑ کے دکھاؤں گا. کہ وہ بھی اپنی ان کی جو پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی، انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پر لوگوں کو لانے کی پوزیشن رکھتے ہیں.
عمران خان کے پاس بھی لوگ ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اگر مدرسوں اپنے کے طالبان کو ہی ہدایت کر دیں کہ سڑکوں پہ آنا ہے، تو اس ملک میں جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خانہ جنگی جو ہے اس کے تناظر میں سارا خدشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور ہمیں عقل آئے، اور میں اس وقت عمران خان صاحب اور حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ سیز فائر کر دیا جائے، جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، جب تک کہ چاروں صوبوں میں سیلاب سے جو تباہیاں آئی ہیں، جو لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں، جن کے بچے جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، جن کے اثاثے پانی میں بہہ گئے ہیں، جن کی بیٹیاں، جن کے باپ، جن کی مائیں پانی کی نظر ہو گئی ہیں، جو خاندان کے خاندان پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، آپ کیا کیا چھپائیں گے، کہاں کہاں چھپائیں گے۔ آپ نے جب زلزلہ آیا تھا تو بہت ساری باتیں چھپائی گئی تھی کہ کون کون سے شہر جو ہیں قبرستانوں میں تبدیل ہوئے۔ یہ میں خود وہاں گیا تھا اور میں نے مناظر دیکھے تھے کہ شہر کے شہر جو ہے انہیں قبرستان ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، گریو یارڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر دوبارہ سے شہر آباد کرنے کی کوششیں کی گئی اور نئے شہر بسائے گئے، اور پرانے جو شہر تھے وہ جو ہے وہ ماضی کی صاحب پرینہ بن گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو خدشہ تو ہے، اور بہت خدشہ ہے کہ اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے کہیں ہم قصہ پارینہ نہ بن جائیں۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو لائک کریں، اسے فارورڈ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔